السلام علیکم، ہیلو ایوری ون، ویلکم ہے آپ کا میرے چینل پہ۔ ایک نوجوان لاہور کا رہائشی تھا، وہ پیشے سے ایک گوالا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کا بہت جذبہ تھا۔ اس کے علاقے میں جو بھی حج کر کے واپس آتا وہ اس سے بہت محبت سے ملنے جاتا، حج کے احوال پوچھتا۔ کچھ وقت کے بعد اس نے لوگوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیا، لوگ حج کرنے کے لیے کس طریقے سے جاتے ہیں؟ کسی شخص نے اسے بتایا کہ حج کرنے کے لیے اگر جانا ہے تو کراچی سے جا سکتے ہیں، اور اسے لاہور اسٹیشن بھی پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر جا کر پریشان ہوا، لوگوں سے پوچھتا رہا، پھر مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جاؤں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا بیچارہ کئی دنوں سے پریشان ہے، اس کے دل میں آیا مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ کنڈکٹر نے اسے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی پہنچا دوں گا۔ اس طرح اس کا کراچی جانے کا انتظام ہو گیا۔ وہ کراچی پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا رستہ بتا دیا۔ وہ وہاں بھی چلا گیا۔ وہاں تو حج کے لیے پورے شہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، اگرچہ اس کے پاس حج کے لیے وسائل نہیں تھے۔ اس کے پاس نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ، اور نہ ہی پیسے تھے، لیکن اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا، جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے کر جانے والے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہوتی ہے اور انہیں اوپر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے، لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ پھر اس کی دوستی ایک کلی سے ہو گئی۔ وہ وردی پہن کر وہ حاجیوں کا سامان رکھتا رہا اور وہاں سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہتا۔ جب اسے لگا اب حاجیوں کی روانگی ہونے والی ہے تو وہ وہیں چھپ گیا۔ اب وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے کے ساتھ جان پہچان کر لی اور اس سے کہا، جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں، اس بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا۔ اس شخص نے اس گوالے کو بتایا، وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس شخص نے دیکھا اور نوجوان اٹھا اور جہاز سے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ سمندر کے اندر گیا تو اوپر ہی نہیں آیا۔ جب اس شخص نے دیکھا یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سمجھ گیا یہ نوجوان ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ جب اس شخص نے حج کر لیا اور حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا، اس نے دیکھا وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا۔ اس شخص نے فوراً گوالے سے پوچھا، آپ تو وہی ہو نا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس نے گوالے سے پوچھا، تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ گوالے نے جواب دیا، میرے ساتھ چلو، میں آگے چل کر بتاتا ہوں۔ چنانچہ وہ شخص گوالے کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا ایک نئی گاڑی ٹھہری ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا اس کار کے اندر بیٹھ گیا اور اس شخص کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ڈرائیور ان کو ایک مکان پر لے گیا جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو گھر بہت ہی خوبصورت ہے۔ گوالے نے اس شخص کو بٹھا کر نوکر سے کہا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ماجرا ہے؟ میں تمہیں سب کچھ بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے۔ اس شخص نے پھر پوچھا، یہ سب کچھ تمہارے پاس کیسے آیا؟ پھر گوالے نے اسے بتانا شروع کیا، میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت ہی شوق تھا۔ اس شوق اور محبت کا مجھے یہ صلہ ملا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تو تیرنا ہی نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ اس کے بعد لہر خود ہی مجھے دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہی۔ جب میں ساحل پر پہنچا نیند اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ جب میں صبح اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے لیے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں نے دیکھا گرل کی دوسری طرف ایک کوٹھی نما گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔
وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے مگر گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا تو دوسرا آدمی تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ کچھ دیر اس گائے کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر انہیں اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے انہیں سمجھایا اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان، وہ کوٹھی ایک ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرے۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے لے رکھی تھی۔ گائے میں دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی۔ جب میں نے ان سے کہا میں دودھ نکال دیتا ہوں، وہ لوگ گیٹ کا تالا کھول کر اسے اندر لے گئے، اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز سے بات کی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے انہیں اس گائے سے 8 سے 10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ جب ڈائریکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے بتایا میں پاکستان سے حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس سے وہ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکال لیتے ہو۔ میں نے کہا میں تو دودھ نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے فکر نہ کرو، میں تمہیں حج بھی کروا دوں گا۔ پھر اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے کا باڑا بنایا ہوا تھا، چنانچہ اس نے جب وہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا۔ ہمیں بھی ایسے ہی ایکسپرٹ بندے کی ضرورت ہے، چنانچہ انہوں نے مجھے اس کے پاس پہنچا دیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو اس نے کہا تم مجھے صبح شام دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا ٹائم آیا تو میں نے 20 سے 25 گائے کا دودھ منٹوں میں نکال دیا۔ وہ بہت حیران ہوا اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا مجھے گھر جانا ہے، میرے بیوی بچے وہاں ہیں، میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہوا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ گاڑی بھی تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کا بتاؤ، میں نے آنے والے جہاز سے انہیں بھی بلوا لیتا ہوں، تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب میں نے حج بھی کر لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں بھی عطا کر دی، اب میں یہیں رہوں گا۔ سچ ہے جب انسان سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دنیا آخرت دونوں کی نعمتیں مل جاتی ہیں۔